بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الآخر فیسلب فتأکل الطیر من راسہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان وقال الذی ظن انہ ناج منہم اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین وقال الملک انی اری سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امة انا انبئکم بتأویلہ فارسلون یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون قال تزرعون سبع سنین دابا فما حصدتم فذروه فی سنبلہ الا قلیلا مما تأکلون ثم یأتی من بعد ذلک سبع شداد یأکلن ما قدمتم لهن الا قلیلا مما تحصنون ثم یأتی من بعد ذلك عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون وقال الملک ائتونی بہ فلما جاءہ الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأل ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء قالت امرأة العزیز لا نحصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین ذلك لیعلم انی لم اخنه بالغیب وان اللہ لا یهدی کید الخائنین. چنانچہ یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر ارشاد فرمائی. وہ ساری بات کرنے کے بعد توحید باری، انبیاء کا اتباع اور اس کی تلقین کرنے کے بعد اور یہ بتانے کے بعد کہ جو راستہ انبیاء کے علاوہ اختیار کیا جاتا ہے، خواہ اپنے طور پر آپ اللہ کا نام لیتے بھی رہے، ویسا نہ مانے جیسا اللہ کے نبی نے ماننے کا حکم دیا ہے تو وہ ایمان نہیں ہوتا. پھر صرف اللہ کو ماننا ہی کافی نہیں ہے. ماننے کا مطلب یہ ہے کہ مان کر اس کا اتباع کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے. ایمان کا گواہ کردار ہوتا ہے، اعمال گواہ ہوتے ہیں. تو اعمال اس کے خلاف ہوں، امیدیں بتوں سے ہوں، پوجا بتوں کی جا رہی ہو، ساتھ آپ اللہ کو بھی مانتے رہیں تو یہ درست نہیں ہے. پھر ان کے خواب کی تعبیر دی جو انہوں نے پیش کیا تھا. تو انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے وہ جو اپنے آپ کو جام میں شراب نچوڑتے دیکھ رہا تھا، تم میں سے وہ ایک تو فیسقی ربہ خمرا، اپنے بادشاہ کا ساقی بحال ہو جائے گا، پھر اسے شراب وغیرہ پلانے پہ مامور ہو جائے گا. وَأَمَّا الْآخَرُ، اور دوسرا جس نے کہا تھا کہ میں نے سر پر ٹوکرا اٹھا رکھا ہے روٹیوں سے بھرا ہوا،
اور پرندے اس سے جپٹ جپٹ کر لے رہے ہیں، فیصلب، اسے سولی دی جائے گی، سزائے موت ہوگا اور لٹکتا رہے گا، فتاکل الطیر من راسہ، اور پرندے اس کے سر سے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ تو جب آپ نے یہ تعبیر دی تو وہ پریشان ہو گئے اور مذاق بھی اڑانے لگے، کہنے لگے ہم نے تو خواب نہیں دیکھا، ہم نے تو یہ محض باتیں گھڑ لی تھیں آپ کا امتحان کرنے کے لیے اور آپ کو دیکھنے کے لیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، تو آپ نے تعبیر بتا دی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اگر خواب دیکھتے تو ایک خواب ہی ہوتا، اور تم نے جو بات گھڑ کے مجھے بتائی وہ تو تمہارا ما فی الضمیر ہے، جو کچھ تمہارے دل میں آیا، تو وہ تو خواب سے زیادہ مضبوط بات ہے بھائی۔ خواب تو غیر اختیاری ہوتا ہے، بندے کو اختیار نہیں ہوتا کہ وہ کیا دیکھنا چاہتا ہے، اس کی پسند کا خواب نہیں ہوتا، لیکن جو بات تم نے دل سے گھڑ کے بتائی یہ تو تمہارا انتخاب تھا، تمہارا دل اس بات تک پہنچا، تو یہ تو اس سے زیادہ مضبوط ہے، لہذا میں نے جو تعبیر بتائی یہ مجھے میرے اللہ نے بتائی ہے۔ تم نے بات گھڑی امتحان کے لیے، لیکن اب وہ تمہارے گلے پڑ گئی۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، تم نے جو سوال کیا تھا، جس میں پوچھنا چاہتے تھے، اس کا فیصلہ ہو گیا، اللہ کریم نے فیصلہ فرما دیا، اور جو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے مجھے بتایا گیا اور یہ طے ہو چکا، اب ایسا ہی ہوگا، تم نے خواب دیکھا یا نہیں دیکھا ایسا ہی ہوگا۔ اسی لیے فرماتے ہیں علماء کرام کہ اہل اللہ کے ساتھ اور بزرگوں کے ساتھ مذاق درست نہیں ہے، سیدھی اور صاف بات کرنا چاہیے، اور جو کہیں گے وہ شاید پیش آ جائے۔ تو انہیں چونکہ اللہ کی طرف سے خبر تھی اور اس قدر یقین تھا، وقال الذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک، جس کے بارے ان کا خیال تھا کہ یہ بری ہو جائے گا اور یہ بادشاہ کا ساقی مقرر ہوگا، تو اس سے فرمایا کہ اذکرنی عند ربک، اپنے بادشاہ کے پاس میری بات بھی کرنا، کہ ایک شخص بلا قصور بلا وجہ بغیر گناہ کے جیل میں ہے، تو آپ اس کے محسن بھی تھے، تو فرمایا میری بات بھی کرنا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ وسائل اختیار کرنا سنت انبیاء ہے۔ اب ایک ذریعہ اختیار فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ تم بادشاہ کے قریب ہوگے، ساقی ہوگے، اس کے دن رات بادشاہ کے ساتھ ہوگے، تو وہاں میری بات بھی کرنا۔ فانسا الشیطان و ذکر رب، لیکن اسے شیطان نے وہ بات ہی بھلا دی، کیونکہ باکردار لوگ تو تھے نہیں، شیطان کا غلبہ ہوتا تھا ان پر، تو پتہ چلا کہ شیطان صرف گمراہ ہی نہیں کرتا، اللہ کے نیک بندوں کے لیے رکاوٹیں اور پریشانیاں پیدا کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ تو شیطان نے اسے وہ بات ہی بھلا دی۔ فلبث فی السجن بضع سنین، اور اس کے بعد حضرت کئی سال جیل میں رہے۔ یہ اللہ کریم کا اپنا پروگرام تھا، اس میں کوئی شیطان کی بہادری کو دخل نہیں ہے۔ جب تک اللہ نے چاہا جیل میں رکھا، جب جیل سے نکلنے کی باری آئی تو سیدھا شاہی محل میں پہنچا دیا، بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ تو بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، وہ کہنے لگا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں بڑی فربا، اور 7 بہت کمزور گائیں ہیں دبلی پتلی، وہ دبلی گائے جو ہیں وہ موٹی گایوں کو کھائے جا رہی ہیں۔ وَسَبْعُ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور 7 خوشے میں نے دیکھے جو بڑے سرسبز اور بڑے صحت مند تھے، لیکن ان کے علاوہ 7 خوشے میں نے دیکھے جو بالکل خشک تھے، جن میں کوئی دانہ نہیں تھا۔
تو اہل دربار سے فرمایا، اس کے جو راہب مذہبی پیشوا یا جو اہل علم دربار میں تھے ان سے کہا افتونی فی رویا، یا میرے خواب کی تعبیر بتاؤ، ان کنتم للرویا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر کا علم جانتے ہو تو میرے خواب کی تعبیر بتاؤ، کیونکہ انہیں تو اپنے عالم ہونے کا بڑا دعویٰ تھا اور باتوں کو سمجھنے کا بڑا دعویٰ تھا، اور بادشاہ کے اہل دربار تھے۔ تو انہوں نے بڑا سوچا، خواب سنا، سمجھ نہ آئی کہ 7 گائیں بڑی موٹی ہیں اور 7 دبلی ہیں، وہ دبلی ان موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، 7 خوشے ہیں جو سرسبز ہیں، دانوں سے بھرے ہوئے ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، لیکن 7 بالکل خشک ہیں جن میں کوئی دانہ نہیں اور مرجھائے ہوئے اور مردہ سے ہیں۔ تو سوچ سوچ کر کہنے لگے قالوا اضغاث احلام، یہ بادشاہ سلامت پریشان سے خیال ہے، یہ خواب کوئی بامعنی نظر نہیں آتا، یہ پریشان خیال ہیں جو متشکل ہو کر آپ کو خواب میں نظر آ گئے۔ وما نحن بتعویل الاحلام بعالمین، اور ایسے پریشان خیالوں کا اور ایسی باتوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا، یہ محض نفس انسانی مختلف پریشان خیال جمع کر کے ایک شکل متشکل کر دیتا ہے، تو یہ تو محض پریشان خیال ہیں اور ان کی کوئی تعبیر ہماری سمجھ میں تو نہیں آتی۔ اس وقت اس کو خیال آیا جو ساقی تھا، تو فوراً وہ بول اٹھا، اسے یاد آ گیا اپنا خواب جو میں نے بیان کیا تھا یوسف علیہ السلام کے سامنے، اور انہوں نے جو تعبیر تھی، ہم نے گھڑ کے خواب بیان کیا، انہوں نے جو تعبیر دی بالکل ہو بہو ویسا ہی ہوا کہ دوسرے کو پھانسی ہو گئی، اسے لٹکا دیا گیا اور اس کی لاش بھی کسی نے نہیں اتاری، پرندے نوچ نوچ کر اسے کھا گئے، اور میں ساقی بحال ہو گیا۔ تو وقال الذی نجا منہما، جس کو ان میں سے جو رہا ہو گیا تھا، جسے نجات مل گئی تھی، وہ کہنے لگا، اور بعد ایک عرصے کے بعد پھر اسے وہ بات یاد آئی، انا انبئکم بتعویلہ فارسلون، میں آپ کو اس کی تعبیر لا کر دیتا ہوں، مجھے جانے دیجئے۔ اسے یاد آ گیا کہ جیل میں ایک نوجوان ہے، بہت خوبصورت، بہت حسین، بہت کریم، بہت با کردار، بہت سچا، بہت کھرا، اس نے مجھے خواب کی تعبیر بتائی تھی، اگر مجھے اجازت ہو تو میں پھر جیل جاتا ہوں اور اسے مل کر آپ کے خواب کی تعبیر لاتا ہوں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی، وہ پھر جیل یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور سب سے پہلے تو اس نے عرض کی، یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف آپ بہت سچے آدمی ہیں، آپ نے جو کہا تھا ویسا ہی ہوا، آپ کی بات حرف بحرف سچ ثابت ہوئی۔ ایھا الصدیق، آپ کھرے آدمی ہیں، سچے آدمی ہیں۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ کوئی شخص کسی واقعہ کو، کسی بات کو دیکھ کر من و عن بیان کرتا ہے تو وہ صادق ہوتا ہے۔ صادق اسے کہتے ہیں جو کچھ وہ دیکھے یا جو کچھ اس کے علم میں آئے، بلا کمی بیشی کے، بلا کم و کاست وہ صحیح بیان کر دے، وہ صادق ہوتا ہے، سچا ہے۔ صدیق وہ ہوتا ہے کہ جو کہہ دے واقعہ اسی کے مطابق اللہ کریم کر دیتے، وہ صدیق ہوتا ہے کہ جو اس نے فرما دیا اللہ کریم نے ویسا کر دیا۔ تو اس نے کہا یوسف ایھا صدیق، آپ تو صدیق ہیں، آپ کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ بہو ویسی واقعہ ہو جاتی ہے۔ اب ان کی پھانسی یا برات کا واقعہ کو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تو نہیں تھا، من جانب اللہ جو علوم عطا ہوئے ان کی قوت پر کہہ دیا کہ اس کو پھانسی ہوگی اور اس کی لاش لٹکتی رہے گی، پرندے گوشت نوچیں گے اور تم بری ہو جاؤ گے، اور نہ صرف بری ہوگے بلکہ بادشاہ کے ساقی بحال ہو جاؤ گے اپنے اس مرتبے پر، اپنے مقام پر۔ تو ویسا ہو گیا۔ تو اس نے کہا ایھا الصدیق، آپ تو صدیق ہیں، آپ جو فرماتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔
اب ہمیں عذرائے کرم اس خواب کی تعبیر بتائیے. افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف، کہ 7 گائے ہیں یا بیل ہیں. بقرہ گائے کو بھی کہتے ہیں، بیل کو بھی کہتے ہیں. بقرہ کیاف کش والے کے ساتھ ہو تو اونٹ کو کہتے ہیں. ابو بکر کا مطلب ہے دراز قد، اونٹ جتنے قد والا. تو وہ کہنے لگا کہ بادشاہ نے دیکھا ہے کہ 7 موٹی فربا گائے ہیں اور 7 دبلی ہیں، وہ دبلی ان موٹیوں کو کھا رہی ہیں. وَسَبْعُ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخْرَىٰ يَابِسَاتٍ، اور 7 خوشے ہیں بڑے تر و تازہ دانوں سے بھرے ہوئے، اور 7 بالکل مرے ہوئے سوکھے ہوئے جن میں کوئی غلہ نہیں ہے، دانہ نہیں ہے، بیج نہیں ہے، مرجھائے ہوئے 7 وہ ہیں. لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، آپ مجھے اس کی تعبیر بتائیے تاکہ میں واپس جاؤں اور سارے لوگ جان سکیں کہ اس کی تعبیر کیا ہے. کیونکہ بادشاہ کا خواب تھا تو غلغلہ تو بہت تھا. خواب کی تعبیر میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں اللہ نے علم تعبیر دیا ہے وہ جانتے ہیں. ایک عام آدمی کے خواب کا کیا مطلب ہے اور حکمران کے خواب کا کیا مطلب ہے، کس عہدے پہ بندہ ہے، اس عالم ہے، نیک ہے، پارسا ہے، بدکار ہے. تو فرد کی ذات کے ساتھ اس کے خواب اور اس کی تعبیر کا رشتہ جڑتا ہے. اب یہ خواب بادشاہ کا تھا تو بادشاہ تو پورے ملک کا ذمہ دار ہوتا ہے. تو حضرت نے فرمایا علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ امت مرحومہ میں گزرے ہیں، جو تعبیرات کے علم کے امام تھے اور آج تک لوگ انہی کے حوالے دیتے ہیں. بہت بڑے معبر تھے، خواب کی تعبیر فرمایا کرتے تھے. کہ ایک مجلس میں بیٹھے تھے تو ایک شخص تعبیر پوچھنے کے لیے حاضر ہوا اور اس نے کہا حضرت میں نے دیکھا ہے خواب میں اذان کہہ رہا ہوں. آپ نے فرمایا تمہیں کوئی عہدہ بھی ملے گا اور بہت عزت ملے گی اور تمہارا مرتبہ بلند ہو جائے گا. اسی مجلس میں کوئی اور شخص آ گیا. اس نے عرض کی حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے میں اذان کہہ رہا ہوں. فرمانے لگے تیری شامت آ گئی، تو جیل جائے گا، قید ہوگا اور تجھے پھانسی ہوگی. پریشان ہو کر چلا گیا. جب وہ دونوں چلے گئے تو جو اہل مجلس بیٹھے تھے ان میں سے کسی نے عرض کی کہ حضرت خواب تو دونوں نے ایک ساتھ دیکھا تھا. اس نے بھی دیکھا میں اذان کہہ رہا ہوں، اس نے بھی کہا میں اذان کہہ رہا ہوں. اسے آپ نے کہا تجھے مرتبہ اور حکومت ملے گی اور اسے کہہ دیا تجھے پھانسی ہو جائے گی. تو فرمایا وہ جو پہلا تھا وہ نیک صاحب علم با کردار آدمی تھا. اذان جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کہ بندے کے اندر جو کچھ ما فی الضمیر ہے وہ ظاہر کرتا ہے. مؤذن بتاتا ہے اللہ بڑا ہے، آ جاؤ نماز کی طرف، نیکی کی طرف آ جاؤ. میں شہادت دیتا ہوں اللہ واحد لا شریک ہے، میں شہادت دیتا ہوں اللہ کا نبی سچا اور برحق ہے اور سچا نبی ہے. تو یہ اس کا ایمان ہے، عقیدہ ہے، اس کے اندر ہے، اس کا اظہار کر رہا ہے، لوگوں کو سنا رہا ہے. یہ نیک آدمی بھی تھا، عالم بھی تھا، قابل صاحب اہلیت بھی تھا. جب اس کے یہ کمالات ظاہر ہوں گے تو ظاہر ہے اسے کوئی رتبہ ملے گا، عہدہ ملے گا، عزت ہوگی. یہ جو دوسرا آیا یہ ڈاکو ہے اور چور ہے اور بڑے لوگوں کا قاتل ہے. تو اس کے اندر جو کچھ چھپا ہے جب یہ ظاہر ہوگا تو ظاہر ہے اسے یہ قید ہوگا، اسے پھانسی ہوگی. تو خواب کا تعلق تعبیر دیتے وقت فرد کی ذات کے ساتھ کہ کون ہے، کس نے کیا خواب دیکھا. یہ خواب چونکہ بادشاہ نے دیکھا تھا تو پورے ملک سے اس کا تعلق تھا. آپ نے فرمایا ایسا کرو تزرعون 7 سنین دابا، 7 سال بہت محنت سے کاشتکاری کرو، خوب دبا کر فصلیں بو، پانی لگاؤ، دیکھ بھال کرو، بڑی فصلیں ہوں گی. لیکن یاد رکھو
جو زیادہ فصلیں ہوں گی انہیں ضائع نہ کرنا، انہیں محفوظ کرنا۔ پھر اپنی طرف سے جو علوم الہی انہیں عطا ہوئے تھے ایک عجیب نسخہ بیان فرمایا کہ فرمایا غلے کے اگر دانے جمع کرتے جاؤ گے تو ہو سکتا ہے وہ خراب ہو جائیں، یا انہیں گھن لگ جائے، کیڑا لگ جائے، یا ویسے نمی سے خراب ہو جائیں، جم جائیں، تو فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ، جتنا ذخیرہ کرنا ہے وہ خوشوں میں ذخیرہ کرنا۔ اسی طرح سٹے دانے نکالے بغیر سٹے جمع کر لینا۔ اِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے بہت تھوڑا خرچ کرنا، جتنا تمہاری ضرورت ہے، جتنا کھانے کو چاہیے وہ خرچ کرنا، ان میں سے دانہ ضائع نہ ہونے دینا۔ اب یہ بڑا خوبصورت طریقہ بتایا کہ اگر خوشے جمع کر لیے جائیں تو وہ خراب نہیں ہوتے۔ میرا ذاتی تجربہ یہ ہے، چونکہ کاشتکاری ہی پیش ہے اور ہر سال کرتے ہیں، تو ہم جب غلہ صاف کرتے ہیں تو اس میں اگر کچھ اثر تھوڑا تھوڑا اس بھوسے کا یا گندم کے تنکوں کا یا سٹے پر جو چھلکا ہوتا ہے وہ اس میں رہ جائے تو وہ دانے خراب ہونے سے بچ جاتے ہیں، انہیں کیڑا نہیں لگتا۔ اب بالکل صاف کر کے رکھو تو انہیں مہینے 2 مہینے بعد گن لگ جاتا ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اس لیے ہم جو غلہ رکھتے ہیں اور سارا سال الحمدللہ یہاں کھاتے ہیں، اس میں تھوڑا بہت وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر یہاں ان کے پاس لڑکوں کے پاس مشین ہے، جب پسانے ہوتے ہیں تو اس مشین میں ڈالتے ہیں، وہ صاف کر دیتی ہے، وہ تنکے الگ کر دیتی ہے، مٹی الگ کر دیتی ہے۔ تو ان تنکوں میں بھی اتنا اثر ہے، اور اگر خوشے ہی رکھ دیے جائیں تو پھر تو خراب ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے فرمایا چونکہ تم نے 7 سال جمع کرنے ہیں، پھر اس کے بعد 7 سال خرچ کرنے ہیں، تو تم نے 14 سال گندم کا ذخیرہ چلانا ہے، تو اسے خوشوں میں رکھنا۔ یہ خواب کا حصہ نہیں تھا، یہ علوم نبوت سے آپ نے اسے ارشاد فرمایا۔ ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد یاکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحصنون، اس کے بعد 7 سال بڑے سخت آئیں گے۔ وہ جو موٹی گائیں تم نے دیکھی وہ 7 سال سرسبزی و شادابی اور فصلوں کی کثرت کے ہیں، اس کے بعد 7 سال وہ دبلی گاؤں والے اور خشک خوشے والے آئیں گے، جس میں وہ ذخیرہ تم خرچ کرتے رہو گے، اور اس ذخیرے کو بھی ختم نہ کر دینا، اس میں سے بھی بیج کے لیے ضرور بچا کے رکھنا۔ یا کل ما قدمتم لہن، وہ 7 سال جو کچھ تم نے رکھا ہے وہ کھا جائیں گے، لیکن اس میں سے تم بیج کے لیے بچا لینا، مما تحصنون، بچا کے رکھنا کہ جو پھر بعد میں کام آئے گا۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، اس کے بعد جو 14 سال کے بعد 7 سال آباد کاری کے، پھر 7 سال خشک سالی کے، 15واں سال جو آئے گا وہ پھر بہت مبارک سال ہوگا، خوب بارشیں ہوں گی، خوب آبادی ہوگی، اور لوگ اس میں بہت موج کریں گے، بلکہ پھل کھانے کی بجائے لوگ پھل نچوڑا کریں گے، یعنی اتنی کثرت ہوگی پھلوں کی کہ لوگ پھل کھانے کی بجائے پھل نچوڑ کر ان کا جوس بنا کر یا رس نکال کر پیا کریں گے۔ فیہ یغاث الناس، لوگوں پر بہت زیادہ بارشیں ہوں گی، وفیہ یعصرون، اور پھل نچوڑ کر پیا کریں گے، اتنی کثرت ہو جائے۔ آپ نے بہت خوبصورت تعبیر بتائی، اس نے جا کر بادشاہ کو سنائی، بادشاہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا یہ سارے اہل دربار جو مدتوں سے اعلیٰ تنخواہوں پہ اور اعلیٰ عہدوں پہ اور کرسیوں پہ شاہی دربار میں متمکن ہیں اور اپنے علم کے بڑے دعوے رکھتے ہیں، انہیں تو کوئی بات سمجھ ان کے تو پلے ہی نہ پڑی، انہوں نے تو الٹا مجھے کہا کہ یہ محض پریشان خیال ہیں، اور آپ نے خواب میں آپ محض پریشان ہوئے۔ یہ تو بہت اچھی تعبیر اس شخص نے بتائی۔ قال الملک اوتونی بہ، بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لے آؤ۔ یار ایسا عجیب و غریب شخص، اتنا پیارا شخص، اتنا کھرا اور سچا شخص اور اتنا صاحب علم تم لوگوں نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، جاہل ہو جاؤ، اسے میرے پاس لے آؤ۔ شاہی حکم ہو گیا یوسف علیہ السلام کو لایا جائے۔
جب شاہی قاصد پہنچے، فلما جاءہ الرسول، جب بادشاہ کا فرستادہ یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا، قال ارجع، انہوں نے فرمایا نہیں میں نہیں آ رہا تیرے ساتھ۔ جیل سے نکلنے کی کوشش بھی میں نے کی، وسائل بھی اختیار کیے، اللہ نے اب سبب بھی بنا دیا، جیل سے باہر جانا بھی چاہتا ہوں لیکن اس طرح نہیں۔ پہلے میں اپنا دامن صاف کروں گا، مجھ پر جو الزام تراشی کی گئی اس کی تحقیق کی جائے، اس بات کو اس کے منطقی نتیجے تک پہنچایا جائے، پتہ چلے میرا قصور ہے یا نہیں ہے، پھر میں آؤں گا۔ میں ایک قصوروار کی حیثیت سے نہیں آنا چاہتا، چونکہ بادشاہ کے دربار میں بات پہنچ گئی ہے تو بادشاہ کے لیے تفتیش کرنا کون سا مشکل ہے، بادشاہ تفتیش کرے۔ اور آپ نے فرمایا قال ارجع الی ربک، اپنے بادشاہ کے پاس لوٹ کر جاؤ، فاسألہ ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم، اور بادشاہ سے کہو کہ ان عورتوں کو طلب کرے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ ان کے ہاتھ زخمی ہو گئے تھے، جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ہاتھ پہ کٹ لگ گیا، بجائے فروٹ کاٹنے کے ہاتھ بھی ساتھ زخمی ہو گیا۔ تو چونکہ ان کے سامنے تو زلیخا نے اعتراف جرم کیا تھا اور کہا تھا کہ یہی وہ ہستی ہے لمتننی فی، جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو، تم نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، تمہیں ہوش ہی نہیں رہا۔ راودتہ عن نفسہ فاستعصم، میں نے اسے اپنی نفس پر ورغلایا تھا، یہ تو بالکل معصوم اور پاک باز ہے۔ تو اقبال جرم تو زلیخا نے ان کے سامنے کر لیا تھا، سو حضرت نے فرمایا کہ ان عورتوں کو بلا کر ان سے تفتیش کی جائے قصور کس کا ہے۔ میرا پروردگار تو ان کے فریب کو اور ان کے مکر کو خوب جانتا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی فریب کیا تھا یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے، پھر وہ خود بھی ورغلانے میں شامل ہو گئیں، انہوں نے بھی مکر کیا تھا، تو ان کے کردار کو میرا پروردگار بخوبی جانتا ہے۔ بادشاہ نے سب کو طلب کر لیا، زلیخا کو بھی بلا لیا۔ تب تک زلیخا کا میاں فوت ہو چکا تھا، آپ ضعیف ہو چکی تھی، بوڑھی ہو چکی تھی، اور وہ عہدے شہدے بھی چلے گئے تھے، بس ایک ذات تھی اور کچھ بچا کھچا جو عمارت تھی وہ تھی، عہدہ بھی نہیں تھا، میاں بھی فوت ہو گیا، جوانی وغیرہ بھی قصہ پاری نہ ہوئی۔ زلیخا کو بھی ساتھ طلب کر لیا گیا اور پوچھا ما خطبکن اذ راودتن یوسف عن نفسہ، وہ سارا واقعہ صحیح بتاؤ، اصل واقعہ کیا تھا جب تم نے یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی، وہ سارا واقعہ صحیح میرے سامنے آج بیان کر دو۔ جن عورتوں کے ہاتھ کٹے تھے یا زخمی ہوئے تھے وہ کہنے لگیں قلنا حاشا للہ، انہوں نے کہا اللہ پاک، اللہ کا تصور، ذات اور صفات کا ایک تصور ان کے پاس تھا، لیکن مانتے اپنی طرح سے تھے، کسی نبی کی تعلیم کے مطابق نہیں مانتے تھے، اس لیے بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے اور اللہ کو بھی مانتے تھے اور اللہ کو سب سے بڑا مانتے تھے اور اللہ کے لیے پاکی ہے۔ وہ کہنے لگی اللہ پاک ہے، ما علمنا علیہ من سوء، ہمارے علم میں ان کی کوئی رائی برابر بھی غلطی نہیں آئی، ہم اس واقعے کی شاہد ہیں، ہم زلیخا کے گھر میں گئیں، وہاں ہم نے دعوت کھائی، یوسف علیہ السلام کو دیکھا، کوئی قصور جو بھی تھا، تھوڑا تھا یا بہت تھا، چھوٹا تھا یا بڑا تھا، زلیخا کا تھا، یوسف علیہ السلام کا دامن بالکل پاک ہے، ان کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ اب جب یہ بات سامنے آ گئی، قالت امرأۃ العزیز اللعن حسس الحق، تو زلیخا نے کہا بات تو کھل گئی، بات تو سامنے آ گئی، مدت بیت گئی، وہ زمانہ چلا گیا، میاں فوت ہو گئے، عہدہ جاتا رہا، وزارت بھی گئی، اب ایک حویلی ہے اور میں ایک بوڑھی خاتون ہوں، وہ جوانی بھی گئی، وہ وقت بھی گزر گیا اور سارے وہ حالات بھی بدل گئے اور بات بھی سامنے آ گئی، حسس الحق، حقیقت کھل کر سامنے آ گئی، اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ انا راودتہ عن نفسی، اس نے کہا ان کو چھوڑو، میں بتاتی ہوں قصور میرا،
میں نے انہیں ورغلانے کی کوشش کی تھی، انہو لمن الصادقین، یقیناً وہ بہت کھرا، بہت سچا اور سچوں میں سے ایک فرد ہے۔ چنانچہ حالات بدل گئے، وقت بدل گیا، چیزیں بدل گئیں، تو اس نے کہا میاں کو میں دھوکہ دیتی رہی، یوسف علیہ السلام سے خیانت کی، ان پر الزام، ان کے منہ کے سامنے ان پر الزام دھر دیا، قصور میرا تھا، جرم ان کا بنوا دیا، پھر میاں بیوی نے مل کر ہم نے انہیں جیل بھجوا دیا کہ یہ بدنامی ان کے حصے میں اور لوگ یہ سمجھیں کہ انہوں نے کوئی غلطی کی تھی اس لیے قید کر دیے گئے۔ لیکن اب وہ نہ عہدہ رہا، نہ میاں رہا، نہ وہ وقت رہا، نہ جوانی رہی، اب بڑھاپا ہے اور بڑھاپے نے کمر توڑ دی ہے۔ بات بھی سامنے آ گئی، جن کے سامنے میں نے اقرار کیا تھا ان خواتین نے بھی وہ بات بتا دی، تو اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں، میں بیان کرتی ہوں، اب میں سچ سچ بتاتی ہوں کہ انا راودتہ عن نفسہ، میں نے ہی اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی، وانہ لمن الصادقین، اور وہ تو بے شک بہت کھرے اور سچے انسان ہیں۔ اور یہ میں اس لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ بدلتے وقت کے ساتھ میں بھی بدل گئی ہوں، اب وہ خواہشات بھی مر گئیں جو جوانی کی تھیں اور وہ وقت بھی گزر گیا۔ تو ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، اب یوسف کو بھی یہ پتہ ہو جانا چاہیے، میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں نے منہ پر یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا تھا، اب انہیں یہ پتہ چل جائے کہ میں نے ان کی غیر حاضری میں بھی ان کی صفائی پیش کی ہے، ان سے خیانت نہیں کی، ان کے سامنے میں نے ان سے خیانت کی تھی، میاں کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی، لیکن آج ان کی عدم موجودگی میں، یعنی یوسف علیہ السلام وہاں نہیں ہے، یہ بات بادشاہ اور زلیخا اور امراء کی ان خواتین کے درمیان ہو رہی ہے۔ تو زلیخا نے کہا کہ میں اپنا جرم قبول کرتی ہوں اور اس بات کی شہادت دیتی ہوں کہ یوسف علیہ السلام نیک، پاک باز، سچے اور کھرے انسان تھے اور انسان ہے، اور اب انہیں بھی یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ میں نے ان کی عدم موجودگی میں ان سے کوئی خیانت نہیں کی، اور میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، کہ جو لوگ خیانت کرتے ہیں اللہ ان کو کامیاب نہیں ہونے دیتے۔ اتنے سال کے بعد مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ میں نے کتنی خیانت کی، بددیانتی کی، الزام لگایا، جیل بھجوایا، لیکن اتنے عرصے بعد مڑ کے وہ صداقت میرے ہی گلے پڑ گئی، رسوائی میرے ہی حصے میں آئی، حقیقت آشکارا ہو گئی۔ اللہ کریم کا ایک اپنا نظام ہے اور برائی کو وہ کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتے، نظام قدرت جو ہے اس میں کامیابی بھلائی اور اچھائی کے لیے، برائی کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ اور یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، آئے نہیں بادشاہ کے بلانے پر، وہ خواتین آئیں اور انہوں نے گواہی دی تو ان کے سامنے زلیخا بات کر رہی ہے حقائق کی، یہی بات اگلے پارے میں چلتی ہے، اور جب زلیخا کی بات ختم ہوتی ہے تب بادشاہ حکم دیتا ہے کہ اب تو یوسف علیہ السلام کو بلا لاؤ، یوسف علیہ السلام تب وہاں تشریف لاتے ہیں۔ یہ باتیں انشاءاللہ کل ہوں گی بتوفیق الہی انشاءاللہ العزیز، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔
حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔